کہ خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز سعی ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہماری بہنوں کو، خواتین کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو، یعنی گھروں کی بنیاد کو، بیسک یونٹ آف دا فیملیز کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگہی اور روشناسی فراہم کی جائے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ براہ راست الحمدللہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کی کالز ہم براہ راست شامل کرتے ہیں، اور جو کوئریز آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھرتی ہیں آپ وہ یہاں لے کے آتے ہیں اس پلیٹ فارم تک، اور حضرت صاحب ماشاء اللہ قرآن و سنت کی وضاحتوں پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں، اور مدلل اور تسلی بخش، نفع بخش آباد عطا فرماتے ہیں۔ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب تجارت کے احکام کے تعلق سے۔ تجارت یعنی معیشت، اکانومی، بزنس، اقتصادیات، اور یہ جو کامرس ہے یعنی نفع کمانے کے لیے مال کا تبادلہ کرنا فریقین کی باہمی رضامندی سے، اور ظاہر اب جب لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، آپس میں چیزوں کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے، تو یہ مومن کے حق میں نفع بخش ہے۔ اور حضرت صاحب ہمیں ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دار اور مدر نہیں ہوتا، اسے نفع بخش ہونا چاہیے، اس کی ذات سے اس کے متعلقین کو اور دوسرے مومنین کو، مسلمانوں کو نفع اور فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اب ایک جو تاجر ہے، جو ڈیلر ہے، وہ اپنی یعنی تجارت کو کس طرح سے فیئر رکھتا ہے، کس طرح سے وہ دھوکے سے بچتا ہے، کس طرح سے وہ جھوٹ سے بچتا ہے، کس طرح سے وہ ناپ تول کی کمی نہیں کرتا، اور کس طرح سے وہ بد دیانتی سے بچتا ہے، یہ آپ نے خود اپنے سٹینڈرڈز جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں۔ اور بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ تجارت کے احکام ہمارا موضوع ہے، بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، دین اور خواتین میں آج خواتین احکام تجارت سیکھنے جا رہی ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہی ہیں، اور جناب آپ کالز بھی کر سکتی ہیں ان نمبرز پہ جو آپ ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہی ہیں، اور براہ راست جو بھی سوال آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھرے وہ آپ اس پلیٹ فارم تک لا سکتی ہیں۔ عالمات آج جو میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور اس ٹاپک پہ یعنی احکام تجارت پہ انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گی۔ ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، عالمہ صفا فاطمہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح خوبی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، اور اللہ اور برکتوں سے نوازے۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب ماشاءاللہ آپ بھی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، عالمہ فاطمہ کو بھی سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، پروردگار اسی طرح نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت آپ سے لیتا رہے، اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا بنیادی اور کلیدی حصہ، ماشاءاللہ آپ ہمارے مینٹور ہیں، بڑے ہیں، شیخ ہیں،
اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ مسائل ہوں یا کوئی ہو، آپ کی ہو ہماری ہو، ہم سب سیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث استاذ المکرم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی اور چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے کو اوپن کریں، اور پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ تجارت کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کا رزق مقرر فرما دیا ہے، اور ہر ایک کا رزق اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے باوجود رب تعالیٰ نے تجارت کرنے کے طریقے اور اس کو نافذ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے بارے میں مفصل احکامات عطا فرمائے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رزق تو ہمیں مل ہی جائے گا، لیکن ہماری ڈیلنگ فیئر ہونی چاہیے، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طرح سے تجارت کر رہے ہیں، اس طریقہ کار کو اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ پہلے سے تجارت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام نے جو طریقہ کار دیا وہ ماڈیفائی بھی کیا اس کو، اور پیوریفائی بھی کیا ہے، اور اس کے بعد احکام تجارت امت کو دیے ہیں۔ جی، اور جب ہم بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور اسی طرح سود کے ذریعے مال کمانے کو منع کیا، یعنی سود کے ذریعے کوئی رقم حاصل کی جائے اس کو منع فرمایا۔ آپس کی رضامندی تجارت میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ دونوں میں سے کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور اعتبار بھی قائم رہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا وقار ہر جگہ شریعت مطہرہ برقرار بھی رکھتی ہے اور مومن کی ذات کو قابل اعتبار بناتی ہے، یہی وجہ ہے کہ باقی تمام معاملات کی طرح یہاں پر بھی سچائی کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کو جاری رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور پھر فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تمہارے درمیان جو تجارت ہونی چاہیے وہ آپس کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فریق ثانی کو کسی بات پر اعتراض ہے اور جو فریق اول ہے وہ اس کے باوجود بضد ہو کر یا زبردستی کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے، اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی، باہمی رضامندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں جو قرض پر مبنی ہے اور اس کے لیے کوئی تاریخ وغیرہ مقرر کی جائے تو اس کو پھر ریٹن فارم میں اپنے پاس ریڈی رکھنے یا لکھ لینے کا حکم دیا، تاکہ یہ جو معاملات ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہوں، بعد میں جا کر یہ چیز تنازع کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح سود کی ممانعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قطعی طور پر امت مسلمہ پر حرام کیا گیا کہ سود کا آپ لین دین نہیں کریں گے، تجارت ہوگی لیکن اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، اور وجہ کیا ہے، وہ استحصال پیدا کرے گا، وہ معاشرے میں جو معاشی نظام ہے اس میں ناہمواری پیدا کرے گا، مفت کھانے کی عادت پڑ جائے گی، جو ایک اضافی رقم آ رہی ہے جب آتی رہتی ہے تو پھر اس جو چیز آپ کرتے رہیں جو کام، اس میں پھر آہستہ آہستہ لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کی قباحتیں ذہن سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے سختی سے اس کو منع فرمایا تاکہ کسی مسلمان کو دھوکے میں مبتلا کر کے یا کسی مسلمان کو مشکل میں ڈال کر اپنا فائدہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی کی غلے کے ڈھیر کے پاس سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اور جب اس کا معائنہ کیا اس کے اندر ہاتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس رکھا، نیچے سے گیلا تھا اور اوپر جو گندم تھا یا جو بھی اس کا مٹیریل تھا وہ خشک تھا، تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ اوپر سے ڈرائی ہے لیکن نیچے وہ گیلا تھا۔ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا ریزن بھی بیچنے والے نے بیان کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ دیکھنے میں سوکھا لگ رہا ہے لیکن در حقیقت اس میں کمی ہے یا اس میں گیلا نیچے موجود ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نفع کا باعث نہ بنے، تو یہ دھوکہ شمار کیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے پسندیدہ طریقے پر نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اصول دیے ہیں ان کا خیال رکھنا ہر دور میں ضروری ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے آپ جملے آپ بھی سنتی ہوں گی، ہم نے بھی سنے ہیں کہ آج کل تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، آج کل سب چلتا ہے، وعدہ تو اگر وہ وفا ہو گیا تو پھر وہ وعدہ ہی کیسا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہ ایک مسلمان کے لیے نہ تو اس کے وقار کو برقرار رکھتی ہیں اور نہ ہی سامنے والے کے سامنے اعتماد قائم رہ پاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ نے جہاں دوسری جگہوں پر منع کیا ہے، تجارت کے معاملات میں بھی منع فرمایا ہے اور ایک فیئر ڈیلنگ کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم فیئر ڈیلنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اصول بھی سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے جو شریعت مطہرہ نے تجارت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی کاروبار شروع کرتا ہے، جس طرح دیگر معاملات، نماز وغیرہ تمام چیزیں سیکھنا ضروری ہے، اور نکاح طلاق کے معاملات ہو گئے یا اسی طرح خرید و فروخت کے معاملات ہو گئے، تو جو شخص خرید و فروخت کرے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چاہے آپ آن لائن کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ اپنے کاروبار کو رن کر رہے ہیں، ان مسائل کو جاننا، خاص طور پہ آج کل جب کہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں کام ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو چیک کروا لیا جائے تاکہ شرعی اصولوں کے مطابق ہم کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی معاشی طور پہ ہم استحکام حاصل کر سکتے ہیں، مستحکم ہو سکتے ہیں، اور یہ پیشہ بھی افضل ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑی بات حضور جان عالم کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو تمام برائیاں ہیں نا، ان سے ایک اچھے تاجر کو دور ہونا چاہیے اور فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے، تبھی اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کا بزنس پروان چڑھے گا، پھلے پھولے گا۔ یہ جو برکت ہے اس پہ آ رہے ہیں، اور ضمنی طور پہ اسی لیے میں نے کلام کیا کہ وہ کون سی امور ہیں عالمہ فاطمہ کہ جن کے سبب برکت اٹھ جاتی ہے؟ مال تو بک گیا لیکن برکت نہیں ہے۔ دین متین کی ایک بہترین اور خوبصورت خوبی یہ بھی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر موڑ پر ہمیں دین متین رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ایسی رہنمائی کہ جس میں خالصتاً ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں تو شرعی اعتبار سے بعض امور جائز ہوں گے اور بعض ناجائز ہوں گے۔ اسی طرح لین دین کے معاملات، تجارتی معاملات ہیں، ان میں بھی بعض امور کے کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور بعض امور سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ جس سے کاروبار میں بے برکتی آتی ہے۔ اب جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، ناجائز امور اور بے برکتی والے امور، شرعی اعتبار سے تو ان سے بچنا ضروری ہوگا، لیکن اگر ہم مادی فائدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک کامیاب بزنس وومن بننے کے لیے، اپنے کاروبار میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ان امور سے بچنا لازم و ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ آپ اس کو بہترین انداز میں رن نہیں کر سکتے۔ انہی امور میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ سے پرہیز ہے، یعنی لین دین کے جو معاملات ہیں ان میں جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے، خواہ آپ آن لائن کر رہے ہوں تجارت یا پھر آف لائن کر رہے ہوں، دونوں ہی صورتوں میں جھوٹ سے پرہیز کریں۔ ہمارے ہاں یہ بہت عام معمول ہے کہ شاپ کیپر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے اور پھر اس کو سیل کرتا ہے۔ اسی طرح جو کلائنٹس ہیں وہ قیمت کم کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، بھائی پیچھے جو ہے وہ 100 روپے پہ چھوڑ کے آئی، بھائی تو واپس پیچھے چلی جاؤ نا، نہیں پیچھے والی دکان پہ اتنا تھا، جی بھلے وہاں پر آپ گئے بھی نہ ہوں، تو آپ کا سودا ہو یا نہ ہو، یعنی وہ چیز سیل ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ضرور ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اہم اور بڑا سبب ہے کاروبار میں بے برکتی کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ اگر وہ سچائی سے کام لے اور اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ عیب بیان کر دیں تو اس صورت میں ان کی خریداری میں برکت ہوتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ سے کام لیں اور عیب کو چھپائیں تو اس صورت میں ان کی کاروبار سے جو خرید و فروخت ہے اس سے بے برکتی اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک تو جھوٹ سے پرہیز کریں، دوسرا یہ کہ لین دین کے معاملات میں قسمیں نہ کھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قسم جو ہے وہ مال تو آپ کا بکوا دیتی ہے، مال آپ کا سیل ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم کروا دیتی ہے، اور یہاں پہ پھر مطلق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، اگرچہ جو ہے وہ ہر قسم کی قسم جو ہے وہ برکت ختم کرنے کا سبب تو ہے، لیکن جھوٹی قسم ہو تو وہ مزید وبال کا سبب ہے، کہ خاص طور پر جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے اس شخص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان سے اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ کلام نہیں فرمائے گا، اور اسی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے۔
تو جو ہے وہ قسموں سے بچیں، جھوٹ سے پرہیز کریں. اسی طرح جو حرام ذرائع ہیں مثلاً سود وغیرہ، ان سے بچیں، کیونکہ ان سے بھی مال آپ کے جو تجارتی معاملات ہیں ان میں بے برکتی ہوگی. اور پھر اپنے فرائض اور واجبات پر توجہ دیں. اگر آپ اپنی کاروبار کی وجہ سے اپنے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کریں گے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کاروبار میں بے برکتی آتی ہے. ایک چھوٹا سا اصول اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں کہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں، حرام سے بچیں اور اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ دوسرے کی خیر خواہی چاہیں گے تو یقینی طور پر آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، آپ دھوکے سے بھی جو ہے وہ اجتناب کریں گے. تو آپ اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ بن جائیں تو آپ کے مال میں اور آپ کے کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی. صحیح. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی اور بے برکتی کے امور پہ کلام فرمائیں اپنے خوبصورت انداز میں، اور تجارت کے اسلامی اصول سمجھائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں تجارت میں بنیادی باتیں جو ملحوظ رکھنا ضروری ہیں، اس میں جو تھیم ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ خیانت سے آپ نے بچنا ہے. خیانت نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ کا مال ہے اس میں عرف سے ہٹ کر جو ملاوٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دھوکہ دہی کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جو صورتیں ہیں ان کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. اور ہر اس معاملے سے ہمیں بچنے کا حکم ہے جو مفضی الی النزاع ہو، مطلب جو جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو. تو ایسے امور کا خیال، ویسے بھی جو عقود ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ہمارے، کسی بھی طرح کا ایگریمنٹ ہو اس میں بھی وہ ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور تجارت میں تو اور زیادہ انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے. پھر جو ہے ربا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جسے انٹرسٹ کہتے ہیں ہم، سود، اس سے بچنا ہے. قمار، گیمبلنگ کی صورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، اس سے بچنا ہے. غرر، انسرٹینٹی کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بچنا ہوتا ہے. پھر جو ہے مخصوص جو بیوع ہوتی ہیں، بعض مخصوص قسم کی خرید و فروخت ہے، مخصوص قسم کی تجارت ہے، مثلا منی چینجر وغیرہ کا کام ہے جسے بیع و صرف کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک شروط ہیں، ضوابط ہیں، ان کا لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ کا کام ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، وہ حرام چیز کی تجارت نہ ہو، اس سے بچنا ہوتا ہے. جیسے مردار ہے، مردار جانور کی آپ بیع کیے جا رہے ہیں، مرغی ہے زبانی کی شرعی طور پر، مری مرغی ہے اس کا اسی طرح جو ہے وہ بیچ کر سپلائی کیے جا رہے ہیں اس کو، یا دیگر جانور جو ہیں اس طرح مرے ہوئے جانور آپ سپلائی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. اور جانور تو صحیح آپ نے ذبح کیا ہے، لیکن جو ہے وہ جانور انتہائی بیمار اور مضر صحت قسم کا جانور ہے، کمزور ہے، اور آپ جان بوجھ کر اس کو پانی لگا رہے ہیں، بعد میں پانی لگاتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو، اور اس کے اندر خیانت کی جو صورت ہے اس سے بچنے کا حکم ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. یعنی یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ساری وہ، ان میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں. تو یعنی کسی بھی مسلمان کو کسی بھی عنوان سے اگر نقصان پہنچ رہا ہے، اس نقصان سے ہمارا دین ہمیں بچنے کی تلقین کرتا ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دینا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے. ان اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھنا ہے. پھر جو شرطیں ہیں، بعض اوقات جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں تجارت کے اندر، ان کے اندر کوئی ایسی شرط ہوتی ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو شرط فاسد کہلاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض صورتوں میں بیع باطل، بعض میں بیع فاسد ہے، بعض میں جو ہے وہ بیع باطل یا فاسد تو نہیں ہے لیکن ناجائز ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے. تو ان اصولوں کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی ایک تو میں نے موٹی موٹی تھیم بتائی نا، کہ موٹی موٹی تھیم تو یہ ہے کہ آپ نے دھوکے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، قمار سے بچنا ہے، ربا سے بچنا ہے، غرر سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے. اور ماپ تول کی چیز ہے تو ماپ تول میں کمی، یہ خیانت ہے. دیگر چیزیں کہ ہر چیز کی خیانت یا دیانت اس کے اعتبار سے ہے، اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے. ماپ تول کے اندر خیانت ماپ تول کے اعتبار سے جو ہے وہ گھٹانا ہے، کم کرنا ہے، دیگر چیزوں میں اس کے اعتبار سے ہے. اور اچھا مال جو ہے وہ دکھا کر جو ہے آپ گھٹیا مال بیچ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. دھوکہ، یہ ساری یہ بنیادی تھیم ہے. اس سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اصول بھی ہیں، کچھ اور باریکیاں بھی ہیں جو شرعی طور پر ملحوظ رکھنا ضروری ہوتی ہیں. تو جو لوگ تجارت سے وابستہ ہوں تو انہیں تجارت کے وہ اصول سیکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں. یہ خود ایک اصول ہے. یہ بھی سیکھا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ یہ اعلان فرما رکھا تھا کہ لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں وہی تجارت کرے کہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہو.
تو دین کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے. عمل کا جذبہ بھی ہو, تقوی پرہیزگاری بھی ہو, خوف خدا بھی ہو اور دین کی سمجھ بھی ہو. اور پھر بالخصوص جو تجارت کے اندر ایسی صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, شرکت پارٹنرشپ کی صورت ہو جاتی ہے, مضاربت کی صورت ہے یا عام شرکت کی صورت ہے, اس کے اندر بھی بعض اصول اور ضوابط ایسے ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرعی طور پر کسی دارالفتاء سے چیک کروانا ضروری ہوتی ہیں, یا کسی عالم کی یا کسی مستند مفتی کی رہنمائی لینا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح کے اگر کوئی ایگریمنٹ ہو تو اس میں اس سودے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ کسی قریبی دارالفتاء سے مستند یا پھر کسی مستند مفتی صاحب سے معلومات لے کر ہی کیا جائے, تاکہ ہر قسم کے ناجائز معاملے سے آپ بچ سکیں. جناب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناجائز راستوں سے دور رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب احکام تجارت ہمارا موضوع ہے, آپ کالز کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں. عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں. اور عالمہ صفا فاطمہ, مجھے یہ بتائیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آٹے میں نمک کے برابر نفع ہو رہا ہوتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اور کیا عند الشرع نفع کی کوئی حد مقرر ہے؟ جی دیکھیں, شریعت مطہرہ نے اپنے مال پر نفع کمانے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. آپ اس پر جو بھی منافع آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے لیے شرعاً جائز ہوتا ہے. وہ بعض اوقات کم بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, وہ فی نفسی ہی جائز تو ہے. لیکن ایک بات کا یہاں خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مارکیٹ میں مختلف لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, تو وہاں پھر ایک کوئی اس طرح کی اماؤنٹ مقرر کر لی جاتی ہے, ایک ریٹ فکس کر لیا جاتا ہے کہ تقریباً اتنا ہی بیچیں گے, اتنی ہی رقم پر ہم فروخت کریں گے. اب ایسے میں اگر کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس پر فروخت نہیں کرنا بلکہ اس سے زیادہ پر فروخت کرنا ہے, تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شخص اگر اپنی الگ سے اپنا ریٹ فکس کر بھی لے گا تو یہ دوسروں کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. اور آنے والے جو ہوتے ہیں خریدنے والے, وہ ایک خاص ذہن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اس مارکیٹ سے یہ چیز اتنے کی ملے گی, یہ ایک ہمارا اسی طرح سے ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب مارکیٹ میں سب لوگ ایک ہی چیز پرچیز کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک لمٹ مقرر ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ایک ہی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس مختلف ہوتی یعنی دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن کوالٹی وائز ان کے اندر فرق ہوتا ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص اپنی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ریٹ ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ میں اگر اس ریٹ پر فروخت کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوالٹی میں اور دوسرے چیز کی کوالٹی میں فرق ہے. اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب سب کی کوالٹی ایک جیسی ہے, چیز بھی ایک ہی جیسی پرووائڈ کر رہے ہیں, اب ایسی صورت میں ایک خاص نفع لینا چاہیے. اور ضرورت سے زیادہ بڑھ کر یا مارکیٹ ریٹ سے بڑھ کر اگر لیں گے تو وہ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر پرسنل بزنس کر رہے ہیں وہاں پر بھی اگر آپ کچھ ریٹ فکس کرتے ہیں اور اگر اس پر آپ کو لگتا ہے کہ آبجیکشن ہو سکتا ہے تو وہاں وضاحت کر دینی چاہیے. حاصل کلام یہی ہے کہ لمٹ تو کوئی نہیں ہے نفع لینے کی, لیکن یہ ہے کہ اپنے عرف کو دیکھیں, لوگوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ ان کے لیے بھی پرابلم نہ ہو اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ نفع ملتا رہے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بھی نہ بنے. اچھا, منافع یا نفع لینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کہیں کسی کاروبار میں اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور اس کنڈیشن کے ساتھ کہ منتھلی ہر ماہ مجھے اتنا اس کا پروفٹ یا منافع دیا جائے, اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ ہر ماہ جو ہے وہ فکسڈ منافع کی شرط پر انویسٹ کرنا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں یہ جو ہے وہ مداربت کی کنڈیشن بنتی ہے کہ جس میں ایک انویسٹر ہوتا ہے جو اپنا مال انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے جو کام کرتا ہے. تو اس میں یہ شرط ہے کہ آپ پرسنٹ تو فکس کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے, کہ مثال کے طور پر جس نے انویسٹ کیا وہ یہ کہے کہ 55% جو بھی منافع ہوگا اس کا 55% میرا ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کہے ٹھیک ہے 45% میرا ہوگا, تو یہ تو درست ہے. لیکن ایک فکسڈ رقم آپ جو ہے نا وہ پہلے سے مقید نہیں کر سکتے کہ اتنا جو ہے وہ منافع جو ہے وہ مجھے ہی ملے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر منافع ہوگا تو اس کی پرسنٹیج آپس میں ڈیوائڈ ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس اعتبار سے نہیں ہوگا, یعنی منافع نہیں ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ کاروبار جو رسک جس میں نہ ہو اور اس پر نفع لیا جائے تو یہ ایک قرض پر نفع لینا ہے جو کہ سود ہے, اور اس کی قرآن و حدیث میں ممانعت آئی ہے. تو لہٰذا
فکس نہیں کر سکتے آپ، یہ سود کی کنڈیشن ہے. ہاں جو پرسنٹ ہے اس کو فکس ضرور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہیں رقم اس شرط کے ساتھ انویسٹ کرنا کہ فکسڈ اماؤنٹ ہمیں ہر ماہ دیا جائے، اور پھر جو دوسرا سوال تھا کہ نفع تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، ایسا کہنا. دیکھیں جہاں تک نفع کی بات ہے کہ نفع آٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ تو ایسے ہی مسکنسیپشن ہے، ایک عوامی غلط فہمی ہے، ایسی پھیل گئی ہے لوگوں کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت نے کوئی نفع کی مقدار ایسی فکس نہیں کی، ایسی کوئی ریشو مقرر نہیں کی کہ بس اتنا ہی نفع لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. بس یہ ہے کہ ہمیں چونکہ جو ہے وہ ہمدردی اور غم گساری اور ملن ساری اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسروں کی بھی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بس اتنا زیادہ منافع نہ ہو کہ جو دوسرے کے لیے نقصان کا باعث ہو، کہ دوسروں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے، اس قسم کی صورت نہ ہو. باقی جو ہے وہ نفع رکھا جا سکتا ہے. لوگ آزاد ہیں، کوئی جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اگلا بندہ ایک چیز بیچ رہا ہے، دوسرا بندہ خرید رہا ہے، وہ باہمی رضامندی سے جس بھی ریٹ پر اگر وہ ان کے مابین طے شدہ ہے اور اس پر وہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دھوکے کی صورت نہ ہو، کوئی اس کے اندر فریب نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ کوئی اور شرعی اصول پامال نہ ہو رہا ہو. ایک بات. دوسری بات یہاں ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے اور مصنوعی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے بعض اوقات نرخ مقرر کر دیا جاتا ہے، ریٹ لسٹ ایک مقرر کر دی جاتی ہے. اس عمل کو تسعیر کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، کہ ریٹ مقرر کرنا. تو جب حکومت کی طرف سے کوئی ریٹ اس طرح کے مقرر کیے گئے ہوں جبکہ وہ مناسب ہوں اور مصنوعی مہنگائی یا ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے کے لیے ہوں، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہوں، اور اس پہ قانونی کارروائی بھی ہوتی ہو، جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے، اگلے آ کے ریٹ لسٹ چیک کرتے ہیں حکومتی نمائندے اور اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، بعض اوقات اگلے رشوت دے کے جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں. تو ایسے حکومتی قانون کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن اس میں بہرحال یہ ہے کہ اس میں بھی اعتدال مرود رکھنا چاہیے. ریاست اور حکومت کی طرف سے بھی جو اس طرح ریٹ لسٹ مقرر ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس میں صرف یک طرفہ پہلو ملوز رکھا گیا ہو، کہ صرف جو ہے وہ لوگوں کہ آسانی ملوز رکھی گئی ہے لیکن جو تاجر ہیں ان کی آسانی کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہو. تو بہرحال بیلنس ہونا چاہیے. جو تاجروں کی آسانی ہے اسے بھی ملوز رکھنا چاہیے کہ آخر جب وہ کاروبار کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کمانے کے لیے کاروبار کیا ہے، تو اس ریٹ لسٹ ایسی ہو کہ ان کو نفع بھی ہو اور جو دیگر جو عوام ہیں ان کو بھی ریلیف ملے. ایسا نہ ہو کہ مہنگائی ہو جائے، بہت زیادہ مصنوعی مہنگائی ہو یا ذخیرہ اندوزی کی صورت ہو. تو یہ بھی ملوز رکھنا ضروری ہے کہ یہ قانونی طور پر جس چیز پر گرفت ہوتی ہو حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے تو اس قانون کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. تو یہ بھی ملوز رہے. باقی رہ گئی بات جو ہے وہ انویسٹمنٹ والی، کہ اس میں جو ہے وہ نفع جو ہے وہ فکس کرنا. تو اس میں نفع اس طرح فکس کرنا درست نہیں ہوتا. طے تو کرنا ہوتا ہے نفع، لیکن وہ ریشو میں طے کرنا ہوتا ہے. اس کو ہماری فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جزء شائع. جزء شائع میں نفع ہونا چاہیے، یعنی فکس نہیں کرنا چاہیے، فیصد کے اعتبار سے ہونا چاہیے. مثلا جو ہے وہ 50% نفع جو ہے وہ ہوگا، 60% ہوگا، 70% ہوگا، اس طرح فیصد میں، یا جو ہے وہ نصف ہوگا، ثلث ہوگا، تہائی ہوگا، 2 ثلث ہوگا، 2 تہائی ہوگا. اس طرح طے کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ فکس کر دیں گے، اماؤنٹ فکس کریں گے، تو اماؤنٹ فکس کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کاروبار میں نفع ہو ہی اتنا. تو اب یہ تو صرف جو ہے یک طرفہ ایک آدمی کو فائدہ ہو گیا، دوسرا بندہ جو کام کرنے والا ہے اس کا نقصان ہو گیا بیچارے کا. یا جو ہے وہ نفع سرے سے ہی نہیں ہوا تو اب اگلا بندہ کیا پابند ہو گیا کہ نہیں وہ آپ کو نفع جو ہے وہ اتنا دے ہی دے، بھلے نقصان ہو گیا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو مضاربہ ہے، مضاربہ کے اندر یہ شرعی اصول ہے، شریعت کی طرف سے یہ شرط ہے مضاربت کی، کہ مضاربہ میں یہ ضروری ہے کہ جو نفع اس میں طے کیا جائے گا وہ جزء شائع کے طور پر کیا جائے گا، یعنی وہ ریشو ہوگی، وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہوگا. اماؤنٹ اس میں فکس نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے وہ شریعت دونوں کا فائدہ ملوز رکھتی ہے. ایک فریق کا صرف فائدہ نہیں دیکھا جاتا، صرف انویسٹر کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، جو کام کرنے والا ہے، ورکنگ پارٹنر ہے، مضارب، اس کا بھی فائدہ دیکھا جائے گا. تو یہ ایسا شریعت اصول رکھتی ہے کہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، بے فائدہ جو ہے وہ کسی کے اوپر زیادہ بار نہ آئے، برڈن نہ آئے، اس کو ملوز رکھا گیا ہے. تو لہذا اس طرح اماؤنٹ میں فکس کرنا نفع یہ درست نہیں ہوتا، پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع طے کرنا چاہیے. بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ، مجھے یہ بتاؤ مضر صحت اشیاء کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا، یعنی جو ان ہیلدی پروڈکٹس ہیں ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ؟ دیکھیں تھوڑا بہت نقصان تو آج کل تقریباً بہت کم اشیاء ایسی ہوں گی جو بچی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو غیر ارادی طور پر بعض اوقات ایک پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے ہی اس میں ایسے انگریڈینٹس مل کر آ رہے ہیں جو تھوڑا بہت نقصان کا باعث بن رہے ہیں.
تو اس پر تو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ بھی گرفت نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ مبتلا کرو، اسی طرح کسی دوسرے کو بھی ضرر نہ پہنچاؤ اور اپنے لیے بھی ضرر نہ رکھو کسی چیز میں، تو وہ اس صورتحال میں ہوگا کہ جب ارادتاً ضرر دینا ہی مقصود ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگوں کو آپ کی پروڈکٹ سے نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ اس کی وجہ سے، اس کی خرید و فروخت کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، اب اس کے اوپر آبجیکشن ہوگا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی یہ قابل گرفت ہے۔ قانونی اعتبار سے بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوں گے جن کا نقصان غالب ہو، اکثر لوگوں کو نقصان دیتی ہیں، تو قانوناً بھی اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ فوری طور پر اگر کوئی پکڑ نہ بھی ہو تو اس کے اوپر اندیشہ تو رہتا ہے کہ قانونی طور پر گرفت ہو سکتی ہے، تو بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض ایک چیز جو پیچھے سے ہی اسی طرح چلی آ رہی ہے، تھوڑا بہت نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو وہاں پر ریلیکسیشن دیا جائے گا، وہاں گناہ گار نہیں کہیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ارادہ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ آپ اس میں مجبور ہیں کہ آپ اس کے نقصان کو دور نہیں کر سکتے۔ اچھا ایسا ہے عالمہ فاطمہ کہ شارٹ ایکسپائری پروڈکٹس یعنی شارٹ ڈیٹڈ پروڈکٹس کی بھی سیلنگ ہو رہی ہے اور لوگ خرید بھی رہے ہیں ایسی اشیاء۔ اب وہ یہ کیا کرتے ہیں، ایک ہوشیاری کہ اس پہ کوئی آفر لگا دیتے ہیں، اسپیشل آفر، بائی ون گیٹ ون کی آفر لگا دیتے ہیں، یا بہت ہی چیپ ریٹس پہ اس کو فروخت کرتے ہیں۔ ظاہر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن میں یہ جو ہے اس کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی پروڈکٹس کی ڈیلنگ کرنا ایک تاجر کے لیے جو کہ مسلمان تاجر ہے، کیا حکم شرع ہے؟ جو شارٹ ایکسپائری پروڈکٹس ہیں ان کو سیل آؤٹ کرنا صرف اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب اس میں دھوکہ نہ پایا جائے، یعنی شاپ کیپر جو ہے وہ جان بوجھ کر دونوں پروڈکٹس کو اس غرض سے مکس کر کے نہ رکھے کہ جو ہے وہ دوسری پروڈکٹس کے ساتھ یہ والی پروڈکٹس بھی جو ہے وہ میری سیل ہو جائیں۔ تو اگر تو اس میں دھوکہ پایا جائے گا تو پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سامان آتا ہے تو اس میں بھی مکس پروڈکٹس آ جاتی ہیں، بعض ایسی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں کہ جن کی ایکسپائری جو ہے وہ شارٹ ہونے والی ہوتی ہے، تو اس صورت میں چونکہ اس کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا یعنی شرعی اعتبار سے تو یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں اس صورت میں جو خریدنے والا ہے نا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکسپائری کو چیک کر کے لیں، اور اگر وہ اس وقت نہیں چیک کر سکے اور گھر جانے کے بعد استعمال سے قبل اگر انہوں نے چیک کر لی اور وہ واپس لے آئیں، اب ایسا بھی نہ ہو کہ وہ استعمال تو نہیں کی لیکن 1 مہینہ آپ کے پاس ہی رکھی رہی، 2 مہینے رکھی رہی، پھر آپ آئے، ہاں آپ فوراً لے آئیں اور آپ نے ابھی اس کو اوپن بھی نہیں کیا، استعمال بھی نہیں کی، تو اس صورت میں آپ اس کو جو ہے وہ آپ کا چونکہ لاس ہو رہا ہے تو اس کی بھی جو بیچنے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے۔ صحیح ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ان ہیلدی پروڈکٹس، مضر صحت اشیاء، اور یہ جو شارٹ ڈیٹڈ یا شارٹ ایکسپائری پروڈکٹس ہوتے ہیں ان پہ ہیوی ڈسکاؤنٹس لگا کے یا آفر دے کے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سیلر ہوتا ہے وہ کم پیسوں میں یا چیپ ریٹس پہ ایسی پروڈکٹس کو خریدتا ہے اور پھر اس کو بیچ دیتا ہے۔ اچھا لوگ یہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ لیبل پڑھنے کی ان کو عادت نہیں ہوتی، تو آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو جو ہے وہ مضر صحت اشیاء کے حوالے سے یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کنفرم پتہ ہو کہ یہ مضر صحت ہے، اس کا صحت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیچنی نہیں چاہیے۔ لیکن اب جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور آج کل کے دور میں، ایک تو جو ہے وہ آئیڈیلسٹک اپروچ ہے نا، وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بالکل ان ہیلدی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس دور میں رہ رہے ہیں تو ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اس وقت تو جو ہے وہ شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو مضر صحت نہ ہو۔ تو ایسے میں اب یہ حکم اس طرح کا نہیں ہے کہ ایسا کہ بندہ کہے کہ اس طرح تو ہر چیز کو ہی ممنوع قرار دے دیا جائے یا کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور بالخصوص جب آپ ڈاکٹرز کی گفتگو سنیں تو ڈاکٹرز تو گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر ایک چیز کے بارے میں اس کی اچھائی بیان بھی کرتا ہے، دوسرا ڈاکٹر اسی چیز کی جو ہے وہ برائی بیان کر دیتا ہے۔ تیسرا جو ہے ان دونوں نے اگر کسی چیز کو چھوڑا ہوتا ہے یا کہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، تیسرا اس کی بھی جو ہے وہ مناہی کر دیتا ہے، اس کی بھی نہیں کرتا ہے، ممانعت کرتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں بندہ کہاں جائے پھر، بندہ کہاں جائے؟ تو ایسے میں یہ ہے کہ بس یہ دیکھا جائے کہ جو جس طرح جتنا ہم بچ سکتے ہیں اور جو قانونی پابندی ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر قانونی پابندی ہے، کوئی ایسی چیز ہے مضر صحت اور قانون کی اس پہ پابندی ہے تو وہ تو بہرحال اس پابندی کو فالو کرنا ضروری ہے۔
جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ہے وہ ماوا گٹکا وغیرہ جو یہ کراچی کے اندر تو ویسے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو اس میں جیسے حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس پر باقاعدہ بھاری قسم کے جرمانے بھی ہوتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو اب اس کی جو ہے وہ پابندی کرنا اس ملکی قانون کی ضروری ہے۔ تو اب یہ مضر صحت ہے تو اس کو اس طرح بیچنا یہ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے قانونی طور پر۔ باقی لیکن ویسے فی نفس ہی کوئی اگر جو ہے وہ بیچتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ یہ حرام کام ہے، لیکن چونکہ ملکی قانون میں اس کی ضمانت کر دی گئی ہے اور یہ اس طرح کی پابندی لگانے کی حکومت کو شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، یہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکرا نہیں رہی پابندی، تو ایسے ملکی قوانین کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسے فالو کرنا ضروری ہے۔ اور باقی دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر بندہ یہ دیکھ لے کہ دھوکے کا پہلو بھی نہ ہو کہ مضر صحت جو ہے وہ چیز ہے، لیکن ہم اگلے کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہائیجین کا بڑا یہاں پر لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن آپ ہائیجین کا لحاظ نہیں رکھ رہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اب اس میں مضر صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھوکے کا عنصر بھی آ گیا، دھوکے کا ایلیمنٹ بھی آ گیا، اور دھوکے کا ایلیمنٹ تو جو ہے وہ جائز چیز کو بھی خراب کر دیتا ہے، تو یہ دھوکہ دہی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں ماشاءاللہ۔ جناب آج بھی ہم نے خرید و فروخت کے تعلق سے، بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے بات کی، مضر صحت یا انہیلدی اشیاء کی خرید و فروخت میں ایک جو ہمارا اپنا رول ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپائری جو لیبل پہ مینشنڈ ہوتی ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ یعنی بیسٹ بیفور، یا وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو اس کی شیلف لائف ہوتی ہے، اٹ از آلریڈی مینشنڈ آن دی لیبل، تو آپ کو وہ پڑھنا چاہیے، یہ تو اب اس کی غلطی نہیں ہے۔ ہاں خصوص جو میڈیکل کا جو سامان ہے اس کے اندر تو اور زیادہ کہ یہ انجیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں یا دوائیں ہوتی ہیں، چلیں خوراک میں بھی ضروری ہے لیکن دواؤں اور انجیکشن میں تو اور زیادہ احتیاط کریں کہ اس میں تو ایکسپائری اگر ہے اور وہ تو اس کا نقصان اور زیادہ ہوتا ہے، بالکل، وہ تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز لیتھل بھی ہو سکتی ہے، جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پہ گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کے ہمارے تمام معاملات شفاف اور کلیئر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامین، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور